خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لفظی ترجمہ: وا اور من کون ہے جو یرغب ان روگردانی کرے ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ السلام سے، الا مگر من جس نے سفیہا حماقت میں مبتلا کیا یا ہلاک کیا نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ چن لیا ہم نے اس کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن البتہ سے، الصالحین صالحین، لمن الصالحین البتہ صالحین میں سے ہوگا، اذ جب، قال کہا تھا، لہو اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم سپرد کر دے، قال اس نے کہا، اسلمت میں نے سپرد کر دیا، لرب العالمین واسطے رب العالمین کے، و اور وصا تاکید کی، بہا اسی کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اصطفیٰ پسند کیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا پس نہ، تموتن تم کو موت آئے، الا مگر، وانتم اور تم، مسلمون مسلمان ہو، ام یا کنتم تھے تم، شہداء حاضر، اذ جب، حضر آئی حاضر ہوئی، یعقوب یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، اذ جب، قال اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد،
قالو انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی و الہ اور الہ آبائے کا تیرے آبا کے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام الہن الہ واحدن ایک ہی و اور نحنو ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. الفاظ کا انالیسس. و اور من کون یرغب جو رغبت کرے رے غین بے رغبہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رغبت، لیکن عربی میں بسا اوقات فعل کے بعد آنے والے حرف کی وجہ سے معنی کی تبدیلی ہو جاتی. مثلا رغبہ کا معنی تو ہے رغبت کرنا، اگر اس کے بعد الہ ہو تو معنی ہوگا کسی چیز کی طرف رغبت کرنا. اگر اس کے بعد ان آ جائے این نون تو اس سے مراد یہ کہ کسی چیز سے منہ پھیر لینا، یعنی اس سے رغبت کر لینا، یعنی اس سے ہٹ جانا، بے رغبتی کرنا. رغبت میں بھی رغبت لفظ ہے اور بے رغبتی میں بھی رغبت کا لفظ موجود ہے. تو بے کی وجہ سے آپ کا معنی کیا ہو گیا؟ وہی رہا، الٹ ہو گیا نا. تو بالکل اسی طرح جیسے اردو میں رغبت کے شروع میں بے لگ گیا تو رغبت کا معنی الٹ گیا، اسی طرح عربی میں رغبہ کے بعد ان لگ گیا تو معنی الٹ گیا. کون ہے جو بے رغبتی کرے؟ ان ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے. ملت کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے میم لام لام. ملت اس دستور کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبان پر بندوں کے لیے مقرر فرمایا، وہ طریقہ جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو دیا گیا. ملت کا اصل معنی کیا ہے؟ طریقہ. لیکن اس سے مراد کسی شخص یا گروہ کا وہ طریقہ جس کی بنیاد مذہب اور روایات مذہب پر ہو، مخصوص عقائد پر ہو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد میں سب سے اہم عقیدہ کیا تھا؟ توحید. تو یہاں ملت ابراہیم سے مراد کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی طریقہ توحید. اللہ مگر من جو سفہ بے وقوف ہوا، حماقت میں مبتلا کیا، بے وقوف کیا، ہلکا کیا، ناقص کیا، نفسہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ چن لیا ہم نے اس کو. استفا کا لفظ جو ہے اس میں روٹ ہے سواد فے واو. صفوہ کہتے ہیں چنی ہوئی چیز کو، اسی سے لفظ صفائی ہے. صفا کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہونا. مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے. اور استفاء کا معنی کیا ہے؟ صاف اور خالص، پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر کسی چیز کا انتخاب کرنا. کسی بھی شخص کا انتخاب کیسا ہوتا ہے؟ جیسا وہ خود ہوتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ ہر انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. اصل رشتہ دار تو کوئی چن نہیں سکتا. مثلا آپ نے اپنے ماں باپ کو نہیں چنا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہیں پہنچے آپ. لیکن انسانی تعلقات میں سے انسان چنے جاتے ہیں، تو ان کا چناؤ کس بنا پر ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے مزاج کے مطابق. تو استفاء کا مطلب ہے چن لیا. کیسا چناؤ؟ جو پاکیزگی
اور طہارت کی بنا پر ہو، پاکیزگی نفس کی بنا پر ہو، چننے والے کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی جس کو چنا جا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا۔ کس وجہ سے چن لیا تھا؟ ان کی پاکیزگی نفس کی بنا پر۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اذ قال لہ، جب کہا تھا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، سپرد کر دے۔ قال، اس نے کہا، اسلم تو، میں نے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، پورے کا پورا دے دیا، سونپ دیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ ووصا، اور تاکید کی، وصا کا لفظ واو صاد یہ سے ہے، واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو ناصحانہ انداز میں ہدایت کرنا، تعلیم اور تلقین کرنا۔ اسی سے لفظ وصیت ہے، جس کا معنی ہے وفات سے پہلے، مرنے سے پہلے یا وفات کے وقت انسان کسی کو اہم چیزوں کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ ووصا بہا، اور وصیت کی اسی کی، یعنی وفات سے پہلے تاکید، تلقین، تعلیم دی اس بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے، کس کو؟ بنی ہی، اپنے بچوں کو۔ ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اپنے بچوں کو اسی کی تلقین کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا، پسند کیا تمہارے لیے دین کو، الدین، طریقہ زندگی، کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پسند کیا۔ فلا تموتن، تو تم ہرگز نہ مرنا۔ تموتن جو ہے یہ ہے بہت آسان لفظ، لیکن اس میں نون شد والا لگ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس میں شدت کا معنی آ گیا ہے۔ روٹ اس کا کیا نظر آ رہا ہے؟ موت، تمہیں موت نہ آئے، لیکن اتنا ہی کافی تھا فلا تموتو، مگر تموتن، نون کے اوپر شد، بالکل نہ مرنا۔ یہ عربی میں بہت دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی فعل کے ساتھ شد والا نون آ جاتا ہے، اور اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس حکم میں شدت پیدا کرنا، تاکید کرنا۔ الا، مگر، وانتم، اور تم، مسلمون، مسلمان ہو، فرما بردار ہو، ام، یا، کنتم، تھے تم، شہداء، حاضر، گواہ، اس جب حضر، حاضر ہوئی، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا حاضری، کہ اسی سے آئے ہیں کہ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو، الموت، موت، اس جب قالا، اس نے کہا تھا، لبنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ اصل میں کیا ہے یہ لفظ؟ بنین، جب اس کے آگے ہے لگائی گئی تو نون ہٹا دیا گیا، کیونکہ آپ لگائیں ذرا بنینی ہی پڑھتے تو کتنا لمبا بن جائے، تو عربی میں ایسا کیا جاتا ہے۔ ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد، قالو، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ، اور الہ، آبائے کا، تیرے باپ دادا۔ اب یہاں دادا کا لفظ محاورتاً بولا گیا ہے، آبا کا لفظ یہ جمع ہے کس کی؟ اب کی۔ اب کہتے ہیں ایک باپ کو، آبا کہتے ہیں بہت سے باپوں کو۔ مراد اس سے کیا ہے؟ باپ، چچا، دادا، پردادا وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، یہ حضرت یعقوب کے کیا تھے؟ دادا تھے۔ وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یعقوب کے چچا تھے۔ اور اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ والد تھے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ آبا میں کون کون شامل ہو گئے پھر؟ باپ، چچا، دادا، پردادا وغیرہ۔ الہم واحدہ، ایک ہی الہ، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مسلمون، مسلمان ہیں۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے، بے رغبتی اختیار کرے، مگر وہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، یعنی اس کے سوا کون ایسا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص تھے جن کو ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا میں لائے تھے وہ وہی پیغام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دیا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے پر فخر کرتے تھے، وہی آپ کی دعوت کے سب سے بڑے مخالف ہو گئے، خاص طور پر یہود، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے، جس کے بارے میں پیچھے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اس کا انکار مت کرو۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے وہ اسلام تھا، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، اور یہی دین دراصل ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی تھی۔ لیکن آپ کے بعد آپ کی اولاد میں اور خصوصاً بنی اسرائیل میں دین کا معنی کیا تھا؟ کچھ بڑوں سے وابستگی، انبیاء کی اولاد ہونے پر فخر، اور کسی خاص گروہ میں سے ہونے کی وجہ سے نجات کی امید۔ یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کو پھر توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اس سے منہ نہ موڑو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کیونکہ یہود ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ نبی تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی تو سکھا رہے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا؟ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہی جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ یعنی آپ کے طریقے کو چھوڑنا دراصل حماقت کرنا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے معاشرے کے اندر وہ واحد شخص تھے جو اندھیروں سے نکل کر، شرک سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، جنہوں نے ساری مخالفت کے باوجود، اپنی قوم کی ساری عداوت کے باوجود توحید کا پرچم بلند کیا، بتوں کو توڑا، انہیں آگ میں پھینکا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر پکے رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ پیچھے گزرا ہے نا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو یہاں اسی بات کو پھر دہرایا گیا کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ یہود ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، نصارہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو انہی کی اولاد میں سے سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس میں بھی تمام انبیاء میں سے آپ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ آپ کے چنے جانے کی، پسندیدہ ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل کہا، اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے آپ کو دنیا میں چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔
ان کے اس مرتبے، اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا تھا سپرد کر دو، حوالے کر دو، اسلام لے آؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا، میں نے سارے کا سارا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، میری ذات پر میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی ہوگی۔ اور یہ بات خاص طور پر انہوں نے اس وقت کہی تھی جب انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تھا۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی چیز کی تاکید کی تھی، اسی بات کی تعلیم دی تھی۔ کس بات کی؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اسلام لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، اللہ کی رضا کے کام کرو۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یہاں یعقوب علیہ السلام کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو تم جس کی اولاد ہو، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو یہی تعلیم اور تلقین کی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا۔ الدین، اس سے مراد کیا ہے؟ الاسلام، جیسا قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو یہاں الدین سے مراد دین اسلام ہے، نہ یہودیت نہ نصرانیت۔ فلا تموتن، تو تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم سب مسلمان ہو، تمہارا نام مسلمان ہو، اور تم سب اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کیے ہوئے ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جس بات کی تلقین کی تھی وہ کیا تھی کہ تم دین اسلام کو اختیار کرنا۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا تھا کہ یہودیت یا نصرانیت اختیار کرنا، یا گروہوں اور فرقوں میں بٹ جانا، یا اپنے دین کے اپنے منمانے نام رکھ لینا، بلکہ تم مسلمان ہی رہنا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کا بہت بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، تو اسے اولاد کی حقیقی خیر خواہی کس طرح کرنی چاہیے؟ انہیں اللہ کا وفادار بنا کر، جیسے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو گھر والوں کی سب سے بڑی بھلائی کس میں ہے کہ ہم کیا کریں؟ ان کی آخرت کے بارے میں فکر کریں، گھر والوں کی آخرت کی فکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے جس بات کی تلقین ہوئی تھی تبلیغ کے میدان میں وہ کیا تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ تو آپ سب کے لیے بھی کیا ہے کہ یہ جو اچھی باتیں آپ سیکھتے ہیں، جن سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ صرف اپنی ذات کی حد تک نہ رکھیے، بلکہ ان باتوں کو گھر والوں تک بھی لے جائیے، ان کو بھی ان میں شریک کیجیے۔ اب یہ تو بہت خود غرضی کی بات ہے نا کہ آپ خود تو جنت میں جانے کے سامان کریں، تیاری کریں، محنت کریں، اور گھر والوں کو پیچھے چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ تو یہ خود غرضی تو اچھی بات نہ ہوئی۔ بہرحال پھر فرمایا ام کنتم شہداء، یا تم حاضر تھے، یا تم گواہ ہو،
اس موقع کے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب یہود نے کیا کہا کہ حضرت یعقوب نے تو ہمیں یہودی بننے کی تلقین کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ جب یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب تھے تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے، جو اس وثوق سے کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ وصیت کی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، ان سب نے کہا تھا، یہ سب کون ہیں؟ اولاد یعقوب، نعبد الہک، ہم تو تیرے الہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ دادا کے الہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، یعنی سب کا الہ کون ہے؟ ایک ہی الہ، کون بھلا؟ اللہ رب العزت۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابع دار ہیں۔ حضرت یعقوب نے تلقین کیا کی تھی؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔